عزاداران امیر المومنین علیہ السلام 21ویں ماہ رمضان کی صبح نمودار ہونے کو ہے، اور یہ ساعتیں ہمیں اس طرف لے جا رہی ہیں، اور ہمیں کوفے کا وہ منظر یاد آ رہا ہے، وہ حجرہ یاد آ رہا ہے جہاں کرب اور تکلیف میں مبتلا ہمارا پہلا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور چاروں طرف مایوس بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہماری شہزادیاں زینب و کلثوم، امام حسن و امام حسین بڑے اضطراب میں ہیں۔ تمام طبیب جواب دے چکے ہیں، زہر اپنا اثر جو ہے کرتا جا رہا ہے، اور طبیبوں کا جتنے طبیب آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زخم جو ہے لا علاج ہے، اس کا کیوں کر علاج ہو۔ امام جو ہیں وصیتیں فرما رہے ہیں، اور امام حسن سے مخاطب ہو کر آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں، آئیے ہم اپنے اسٹوڈیو سے عزاداروں کو، آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جہاں جہاں سے، وہ اپنے کو فرش عزا پر محسوس کریں اور یہ وصیتیں سماعت فرمائیں۔ یہ وصیتیں بیٹیوں اور بیٹوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک تمام عالم انسانی کے لیے ہیں، جو ہمارا پہلا امام وصیتیں فرما رہے ہیں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت لگنے کے بعد حسنین شریفین اور ان کے چاہنے والوں کے نام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت۔ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، چاہے وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے لوگوں کو، اور جن لوگوں تک میری یہ بات پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اپنے امور کو منظم رکھنا، اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی رنجشوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ دیکھو، اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرتے ہوئے تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ اپنے اموال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ خبردار، ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول
نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگ جاؤ۔ دیکھو میرے بدلے صرف میرا قاتل قتل کیا جائے۔ دیکھو اگر اس ضرب سے میں انتقال کر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی وصیت کے جملے تھے جس پر ہمیں بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ بے شک اس پر ہم سب کو، تمام انسانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے آقا جو ہے تمام عالم انسانی کے لیے ایک ہدایت کا چراغ روشن کر کے وہ کوفے میں وہ چراغ گل ہو گیا اور بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان سے آپ رخصت ہو گئے۔ آج ہم آن لائن مجلسیں ہی کر پا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ سارے امام باڑے، مسجدیں، خانہ کعبہ جہاں ہمارا آقا کی ولادت ہوئی تھی، سب بند ہیں۔ ہم اپنے اپنے گھروں سے پرسہ دے رہے ہیں۔ یا امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کا پرسہ قبول فرمائیے، امام حسین علیہ السلام، ائمہ طاہرین کو ہم سب عزادار پرسہ دیتے ہیں اپنے پہلے امام کا، اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیتے ہیں، اے شہزادی فاطمہ زہرا پرسہ قبول فرمائیے۔ ہم عزاداروں کا ہم بہت مجبور ہیں کہ آپ کا تابوت نہیں اٹھا سکے۔ ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے، جو گناہ ہوں معاف کر دیے۔ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم ہر بار کی طرح دل کھول کے یہ اذان جو ہے جیسے ہوتی تھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہیں، اور شہید تو ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اگر آپ تشریف فرما بھی ہوتے تو وہ بھی ہمیں یہی کہتے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ اس میں جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ جان کسی کی جا رہی ہو تو نماز ایسی چیز جو ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے امام، یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب اس میں گیدرنگ الاؤڈ نہیں ہے تو ہم اپنے گھروں سے آن لائن، ہم اپنے گھروں سے پرسہ دیں مولا کو۔ اور یہ مجلس جو ہے آن لائن پیش کی جا رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو، پرسہ و تعزیت پیش کرتا ہوں شہزادیوں کو اور اپنے 12ویں امام علیہ السلام کو۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکہ۔ اس امام پر سلام ہو جو یتیموں بیواؤں کی رات کی تاریکیوں میں مدد کرتا تھا، وہ امام جو ہماری قبر کی تاریکیوں میں آئیں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور آئیں گے اور ہمیں نجات دلائیں گے۔ اس امام کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ سال آئندہ ہم رہیں یا نہ رہیں، اور جب یہ ماحول بحال ہو اور سب جلوس ہائے اذاں اٹھیں تو اس میں ہم شامل ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ زیس کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو ہم اپنے یہاں اسٹوڈیو سے، اپنے گھروں سے اپنے امام کو سلام کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ضربت کے اس قطامہ کے زہر کی آلودہ ملونہ نے جو زہر سے آلودہ کی تھی ضربت، اور ملون ابن ملجم کو دی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عقد کرے گی، اور بعد میں ویسا نہیں ہوا۔ تو وہ ملونہ پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور ابن ملجم پر، ملون پر، جس نے
اس دور کے امام جو رات کی تاریکیوں میں یتیموں بیواؤں کی مدد چھپ چھپ کے کرتے تھے، اور انسان کی ڈگنیٹی کا بھی خیال، اور یہاں تک کہ اپنے غلاموں کو بھی اچھا لباس پہنایا. اس امام کو ہم سلام کرتے ہیں اور تعزیتیں پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو. یا زینب و کلثوم علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، جناب عباس، ابو الفضل عباس، ہم عزاداروں کی تعزیت قبول فرمائیے. اسی حوالے سے میں جب ہمارا امام اس دنیا سے صبح کی نماز کے وقت رخصت ہو گئے تو بیٹیوں کا جو عالم تھا اور جو بین تھے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے. یہ وہ امام ہیں. ابھی والدہ گرامی ہماری شہزادی پر دہشت گرد جو تھے انہوں نے دروازہ جلتا ہوا گرایا، اور جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی. یہ دوسرا دہشت گرد ابن ملجم ملعون تھا جس نے ضربت لگائی ہے. لعنت کرتے ہیں ہم اس پر اور تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے ائمہ طاہرین پر. اور اس وقت یہ جو ساعتیں ہمیں لے جا رہی ہیں جس وقت کی طرف، وہ کیا غمناک ماحول ہے، اور بیٹیوں کے بین ہے. یہ 2 مصروں میں بیٹیوں کے بین میں پیش کر رہا ہوں. یہ حقیر عرض کر رہا ہے، یہ بیٹیوں کی صدا ہے گزر گئے بابا، یہ بیٹیوں کی صدا ہے گزر گئے بابا، اکیلا چھوڑ کر ہم کو چلے گئے بابا، اکیلا چھوڑ کر ہم کو چلے گئے بابا. اب اس کے بعد اس مناسبت سے کہ یہ 21ویں ماہ رمضان قیامت کا دن عاشور سے کم نہیں ہے، میں اپنی دادی مرحومہ شاندار بیگم کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں جو 21ویں ماہ رمضان کی مناسبت سے تخلیق کیا گیا تھا. یہ پیش کر رہا ہوں. ناظرین عزاداروں، آپ اپنے گھروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں. آپ پرسہ دیجئے شہزادیوں کو، اور ہمارے آقا امام حسین، امام حسن اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ہم قبولیت ہو. اور آپ ہم سب کا، ہم عزاداروں کا، ہم گناہگاروں کا پرسہ قبول فرمائیے. شہزادیاں ضرور آپ تشریف لائے ہوں گی اور ہم عزاداروں کی خطاؤں کو معاف کریے. یہ دل جگر سوز کلام ہے ہماری دادی مرحومہ کا، میں عرض کر رہا ہوں. خلد میں بپا حشر یہ ہوا، خلد میں بپا حشر یہ ہوا، کر گئے قضا شاہ مشرقین، جبرائیل نے رو کے یہ کہا، کر گئے قضا شاہ مشرقین. یہ وہی جبرائیل ہیں جو امام حسین اور امام حسن کا گہوارہ آ کے جلاتے تھے، اور آج وہ رو رہے ہیں. جبرائیل نے رو کے جب کہا، کر گئے قضا شاہ مشرقین، روتی ہے زمین اور آسماں، روتی ہے زمین اور آسماں، کر گئے 2 جہاں میں ہے رونے کی صدا، گل ہے جاں بجاں رکن دین گرا، گل ہے جاں بجاں رکن دین گرا، کر گئے قضا شاہ مشرقین. زینب حزین بین کرتی ہیں، سر کو پیٹ کر سب سے کہتی ہیں، گھر ہوا تباہ اب بطول کا، کر گئے قضا شاہ مشرقین. غش میں ہے حسین روتے ہیں حسن، غش میں ہے حسین روتے ہیں حسن، آ گئی خزاں لٹ گیا چمن،
آ گئی خزاں لٹ گیا چمن سر سے اٹھ گیا سایہ باپ کا سر سے اٹھ گیا سایہ باپ کا سر سے اٹھ گیا عزیزوں یہ بڑے قیامت کا ہے سر سے اٹھ گیا سایہ باپ کا کر گئے قضا شاہ مشرقین دیکھ کر جبیں سجدے میں تیری کہہ اٹھے ملک مرحبا علی شان کیا لکھوں کیا غضب ہوا شان کیا لکھوں کیا غضب ہوا کر گئے قضا شاہ مشرقین